أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اکثر لوگ اور دوست محافل میں اور اپنی گفتگو میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر کچھ دوست قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھ دیتے ہیں جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 ہے 27ویں پارے میں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس آیت کے مطلب یہ پہلے سن لیں، یہ آیت منسوخ ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی اقسام کی آیات ہیں جن میں خاص طور پہ جو زیادہ جن کی اقسام بیان کی جاتی ہیں موٹی موٹی وہ یہ ہیں کہ کچھ آیات جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں وہ پوری آیت ہوتی ہے، مثلا یاسین، الف لام میم، الف لام را، قاف، نون۔ تو اس قسم کی جو حروف مقطعات ہوتی ہیں یہ آیات ہوتی ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں جن کو محکمات کہتے ہیں، کچھ آیات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں، کچھ آیات ہیں جن کو ناسخ کہتے ہیں، اور کچھ آیات ہیں جن کو منسوخ کہتے ہیں۔ پھر آگے اور بھی اقسام ہیں، احکام کی آیات ہیں، پھر نہی کی آیات ہیں، پر کیف وہ باس نہیں ہے۔ بات یہ کرنی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، جو ہم کہتے ہیں انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی کوشش ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کو اب آپ کو سوال کر دے گا کہ یہ کیسے منسوخ ہے، تو اس آیت کو سورۃ طور کی جو آیت ہے، آیت نمبر 21، اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے اندر یعنی اس کے اندر جو معتزلہ کا عقیدہ ہے یا اس طرح کچھ لوگ اس عقیدے سے جن میں خاص طور پر اشتراکی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اور بڑی اہمیت دیتے ہیں محنت کو کہ بس محنت صرف، تو یعنی حد سے زیادہ محنت کو اہمیت دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اس آیت کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر بہت ساری آیات جو ہیں قرآن پاک کی ان پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ مثلا قرآن مجید کے اندر وراثت جو قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، اس کے اندر باقاعدہ اللہ کریم نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے کہ بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو، بیٹے کو، باقی بھائیوں کو، یہ جو سارے۔ تو اگر کہیں کہ یہی آیت ہے تو جتنا انسان کی کوشش ہے، وہ معصوم بچے جن کا والد فوت ہو جاتا ہے وہ والد کی وراثت میں حصے دار کیسے بن جاتے ہیں جب ان کی محنت ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح آپ صدقہ و خیرات جو کرتے ہیں تو وہ صدقہ و خیرات جو ہے اس کا آپ کسی کو مالک بنا دیتے ہیں، تو جب اس کو مالک بنا دیتے ہیں تو وہ مکلف ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے اس مال کو خرچ کرے۔ تو جب اس نے محنت نہیں کی، آپ کسی کے گھر جا کے اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، صدقہ خیرات، اس کی کوئی محنت نہیں ہے۔ تو اگر اس آیت کو اس طرح سمجھیں گے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنے اس کی کوشش ہے، اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مرنے والوں کے لیے جو دعا خیرات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کو اس لیے کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جتنے جس کی کوشش ہے اتنے ہی اس کو ملتا ہے۔ تو مرنے والے کی جتنی کوشش تھی، جتنی اس نے محنت کر لی، اب ٹھیک ہے وہ چلا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے سورۃ طور کی، اس کے اندر باقاعدہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجہ کے نہ بھی ہوں، یہ صرف ان کے صالح آباء کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آباء کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، علاوہ اس کے ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ کر رہی ہے اس آیت کو، جس کا ہم حوالہ دے کے لوگوں کو کہتے ہیں جی محنت، اور محنت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں یا پھر ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ جن کے پر بہت ساری احادیث اور دوسری قرآنی آیات موجود ہیں، جیسے کہ ہبہ کے قانون ہیں، اسی طرح زکوٰۃ و صدقات کی ہیں، وصیت کی ہیں، میراث کی ہیں، تو پھر یعنی صدہا آیات پر کلمہ تنسیخ پھر جاتا ہے۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس آیت کا ضرور حوالہ دیں، مگر اس طرح نہیں۔ آیت
یعنی اگر آپ اس طرح حوالہ دیں گے کہ یہ دیکھو جو انسان مر گیا، جتنی اس کی کوشش تھی اللہ نے ارشاد فرما دیا اتنا ہی اس سے ملے گا، اس کے لیے دعا کی، صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بہت ساری احادیث جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جیسے کہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بجز 3 اعمال کے کہ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔